اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے، 51 اور 52، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اے رسولو، پاکیزہ غذا میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو، بے شک تم جو بھی کر رہے ہو میں اس سے واقف ہوں۔ بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاً بعد یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے تمام رسولو، پاکیزہ غذا میں سے کھاؤ۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت، جو دین لے کر آئے تھے، عیسائیت اس راستے پر نہ چلی، بلکہ اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ جو پولس کے آنے کے بعد سے جو تبدیلی ہوئی، تو عیسائیت اس راستے پر رہی نہیں جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ کر گئے تھے، اور شرک آ گیا، بدعات آ گئیں، خرافاتیں آ گئیں، اور یہ پوری شکل عیسائیت کی بدل دی گئی۔ انہی میں سے ایک رہبانیت کی شکل ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے کٹ جانا، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، ناتے داروں سے، سماج سے، معاشرے سے، سب سے کٹ کر ساری ذمہ داریوں سے دور ہو کر جنگل میں چلے جانا اور وہاں بیٹھ کر صرف عبادت کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا کہ یہ نہیں کھانا، پانی نہیں چھونا، تو فلاں نہیں کھانا، عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ تو یہ سماج سے کٹ جانا اور جنگلوں میں جا کر عبادتیں کرنا، اور جو اللہ نے اچھی غذائیں اتاری ہیں ان غذاؤں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا۔ یہ جو رہبانیت ہے اس کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر یہ چیز نہیں لکھی تھی، نہیں فرض کی تھی۔ یعنی یہ جو جوگ ہے، جو سنیاس ہے، جو ترک دنیا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا اور دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا، زندگی کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنا، اور بس یہ کہنا کہ ہم بس تو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو ڈھونگ ہے، یہ تماشا ہے۔ یہ اللہ نے اس طرح سے زندگی گزارنا نہیں سکھایا ہے۔ اللہ نے زندگی گزارنا یہ سکھایا ہے کہ تم اس دنیا میں رہ کر تمام ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ تم بیٹے ہو تو اپنے ماں کے اور باپ کے حق کو پہچانو، تم اگر شوہر ہو تو اپنی بیوی کے حق کو پہچانو، اور تم اگر باپ ہو تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے حق کو پہچانو، اگر تم بیوی ہو تو تم حق پہچانو کہ تمہارے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، شوہر کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر تم بہن ہو تو بھائی کا حق پہچانو، بھائی ہو تو بہن کا حق پہچانو، تم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، تم اپنے پاس پڑوسیوں کا خیال رکھو، تمہارے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تم کو جو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اس کو ادا کرو، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے صحیح طریقہ اختیار کرو۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ زندگی سے بھاگ جانا، فرار اختیار کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا خاص طور سے، اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے رسولو، تم نیک اچھا کھانا کھاؤ، پاک غذا کھاؤ اور نیک کام کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بڑا پیارا سا نکتہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح کا بہت بڑا دخل اکل حلال میں ہے، یعنی جو شخص حلال کمائی کھاتا ہے اس کو نیکیوں کی بڑی توفیق ملتی ہے، عبادتوں میں بڑی اس کو توفیق ملتی ہے، اور جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے تو اللہ اکبر، حدیث شریف کے اندر اس کے لیے بہت بڑی ایک وعید فرمائی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکوٰۃ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں روایت آئی ہے
کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، سنو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ غذا کو پسند کرتا ہے، حلال کھانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم اور اس نے تمہیں وہ حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ اے رسولو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے تمام اعمال سے واقف ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو بڑی دور دراز سے آتا ہے خانہ کعبہ کے پاس، برہنہ پیر ہے، پیر میں اس کے چھالے پڑے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پورے راستے سفر کرتے ہوئے، مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، تکلیفیں سہتے ہوئے آیا ہے، اور یہ پراگندہ بال شخص اور اپنا سب کچھ جو ہے قربان کر کے آ رہا ہے اللہ کے پاس میں، اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، جو کپڑے پہنے ہیں کپڑا حرام ہے، یہ جو غذا سے پرورش پا کر اپنا بدن اس نے جو تیار کیا ہے، جو چلتا ہوا جو اس کے اندر یہ قوت ہے بدن میں، یہ سب حرام غذا سے پرورش پائی ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لے، لیکن اس نے وہ قانون توڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حرام کمائی کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اس کے قانون کو توڑ دیا، حرام غذا کھا رہے ہو اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، تو اللہ تمہاری دعا کیسے سنے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہو جائے گا؟ رشوتیں لینے والے، سود کھانے والے، جوا کھیلنے والے، کرکٹ کے اوپر اور دوسرے کھیلوں کے اوپر سٹا لگانے والے، شطرنجوں کے اوپر اور کیرم بورڈ کے اوپر پیسے لگانے والے، لوڈو کے اوپر پیسے لگانے والے، گیمز کے اوپر پیسے لگانے والے، جوا کھیلنے والے، حرام کمائی کر کر کے اپنے گھر کو بھرنے والے، اپنی بینک بیلنس کو بڑھانے والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو کیسے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی جبکہ تمہارا حرام کھانا بنا ہوا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے، یعنی محنت کر کے کھانا کھائے، محنت کر کے رزق حاصل کرے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کتاب البیوع کی روایت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑیاں بناتے ہیں، زرہیں بناتے ہیں، تلوار بناتے ہیں، نیزے بناتے ہیں، اور اس سے وہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے وہ کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ابن ماجہ میں کتاب التجارات میں، اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان زکریا نجارا، زکریا علیہ السلام وہ بڑھائی تھے، کارپینٹر، وہ بڑھائی تھے، یہ جو فرنیچر بناتے ہیں، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، بڑھائی کا جو کام کرتے ہیں، میزیں بنایا، کرسی بنایا، تخت بنایا، جو لکڑی کے جو کام ہوتے ہیں نجار کہتے ہیں اس کو۔ تو زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ بہت سارے حضرات ہیں جو کاموں کے اندر، پیشے کے اندر بڑی ذلتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی پیشہ یہ ذلت والا پیشہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، کسی کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے کہ یہ صاحب فلاں پیشہ اختیار کیے ہیں اس لیے ذلیل ہیں، تو یہ بات بہت غلط ہے، یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ اپنے ذہنوں سے کھرچ کر اس کو نکال دینا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ یہاں اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، یہ نہیں جو فلاں خاندان میں پیدا ہو گیا وہ بڑا ہو گیا، جو فلاں پیشہ اختیار کر رہا ہے وہ ذلیل ہو گیا۔
کوئی بڑھئی ہے، کوئی کپڑے بن رہا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کوئی جوتے ٹاک رہا ہے، کوئی تیل بیچ رہا ہے، کوئی گوشت بیچ رہا ہے، تو آپ اس کو ذلیل سمجھنے لگے، حقیر سمجھنے لگے. یہ تمہارے نگاہوں کا دھوکہ ہے، تمہارے دماغ کا بھرم ہے. اس کو نکال دو. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں بہت معزز ہے اور فلاں اس پیشے کی وجہ سے بڑا ذلیل ہے. اس کو نکال دو ذہن سے. تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے رسولو یا ایھا الرسل، تمام کے تمام رسولوں. اور جب رسولوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کے ضمن میں تمام انسان داخل ہو گئے. سارے انسانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم حلال کمائی کھاؤ اور نیک کام کرو، اور میں تمہارے تمام اعمال سے واقف ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ، لہذا مجھے سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. اس امت کے اندر کسی کو تفرقہ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. اس امت کو کوئی پارا پارا نہ کرنے پائے. یہ امت ایک ہے. اس امت کی جو بنیاد ہے وہ ایمان پر قائم ہے، صحیح عقائد پر قائم ہے، جو اپنے رسول سے جڑی ہوئی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، جو ان کی احادیث صحیحہ ہیں، جو پیارے صحابہ کرام نے ذکر کی ہیں، منقول کی ہیں، اور تمام محدثین نے ان کو جمع کیا ہے اور صحیح کو غلط سے الگ قرار دیا ہے. لہذا جو صحیح احادیث ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کے فتوے ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کا حکم ہے. لہذا اس کو اختیار کیا جائے. یہ دین ہے اور شریعت ہے، اور اب کوئی اس دین کو توڑے نہیں. اس امت کو فرقوں میں مت بانٹے، ٹکڑوں میں مت بانٹے. میں تم سب کا رب ہوں، سارے لوگوں کا، سارے انسانوں کا، جناتوں کا، تمام قبائل کا، تمام ملک میں تمام رہنے والے انسانوں کا، پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسان، تمام جنات، میں ہر ایک کا رب ہوں. اللہ کے بارے میں کوئی یہ نہ جانے کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے. نہیں، وہ سب کا اللہ ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کا رازق ہے، سب کا معبود ہے، سب کا مالک حقیقی ہے. فاتقون، تو اے لوگوں مجھ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ ہے غلط کام مت کرو، ورنہ تم کو سزائیں ملیں گی. تو دنیا میں رہ کر غلط کام کرنے سے پرہیز کرو. وہ کام کرو جو اللہ نے بتائے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.